وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 136 آیت نمبر 157 اور 158. آج کے سبق کا موضوع کیا ہم آزمائش کے آنے پر خوش ہوتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 157. لفظی ترجمہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ شاباش ہے ان کے رب کی طرف سے اور رب کی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. سامعین کرام، تذکرہ اصل میں ہو رہا تھا کہ یعنی جو لوگ دعوے ایمان کر لیتے ہیں تو ان کی کامیابی اور معراج کا طریقہ کیا ہے، یہ دراصل بات ہو رہی ہے. سامعین کرام، پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح گفتگو کا آغاز کیا وہ بھی قابل غور ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی ضرور میں تمہاری آزمائش کروں گا. تو بہرحال اس بارے میں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے بات کر چکے ہیں، اور میں نے جو بھی مجھ سے بس میں ہو سکا میں نے آپ کو بتایا. لیکن آج کا جو سبق ہے یہ نتائج ہے. یعنی جو لوگ راہ مستقیم پر جمے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان پر صبر کرتے ہیں، استقامت سے کام لیتے ہیں، اپنی مقصد حیات پر جمے رہتے ہیں اور زیادہ مستقیم سے ہٹتے نہیں ہیں،
تو یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی ہے، بشر الصابرین. یہ بھی تو آپ غور کریں نا کہ آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں. اصل میں ہم تو خوشیاں چاہتے ہیں لیکن خوشیاں حاصل کرنے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا. ہم دنیا میں خوشخبریاں چاہتے ہیں اور خوشیاں چاہتے ہیں، اور ہماری خوشیاں اور خوشخبریاں جو ہیں وہ ظاہر تک محدود ہیں، ظاہری مال و دولت یا ظاہری کوئی عہدے وغیرہ، اس لیے ہم خوشخبری کا وہ سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیں، عام طور پہ دیکھ لیں، بچہ امتحان میں پاس ہوتا ہے تو خوشخبریاں مبارکباد ملتی ہیں. ایک یعنی گریڈ 17 کا 18 میں چلا جاتا ہے تو مبارکبادی وصول کرتا ہے. شادیاں ہو جاتی ہیں، نکاح ہو جاتا ہے تو آپ مبارکبادیاں وصول کرتے ہیں جب وہ نکاح خوان ہوتا ہے نا. مبارک سلامت کی آوازیں. یہ دیکھیں یہ مواقع کیا ہیں آپ کے. یہ تو ظاہری جو دنیا ہے اور اس کے جو رسم و رواج ہیں اور جو ضروریات زندگی ہیں. اب نکاح ہے تو اس پہ کیا مبارک سلامت ہو. یعنی حقیقت میں وہ تو ایک زندگی کی ایک ضرورت ہے اور ایک طریقہ کار ہے. نکاح ہو گیا تو اس میں خفگان یا خوشی کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یا آپ کا بچہ پیدا ہوا یا آپ کا بچہ جو ہے وہ اس نے میڈیکل کا امتحان پاس کر لیا، ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا، تو اس میں مبارک سلامت کیا چیز ہے. اصل میں ہم ساری زندگی اگر آپ اس کو محسوس کریں تو ظاہر تک ہماری جو مبارکبادیاں ہیں یا افسوس ہے وہ ظاہری اس تک محدود رہتا ہے. تو جانی افسوس ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو ان آیات میں آیت نمبر 155 میں جن چیزوں کی سے اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرتا ہے، تو ان مثال کے طور پہ بھوک ہے یا مال آپ کا نقصان ہو گیا، نقص من الاموال والانفس والثمرات، تو لوگ پھر افسوس کے لیے آتے ہیں. کوئی جان چلی جائے پھر آپ سے افسوس کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں اور آنسو بھی بہاتے ہیں. اور یعنی بعض لوگ تو حد اعتدال سے تجاوز کر لیتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں نا، یعنی بیوی ہے شوہر مر گیا یا یعنی بیوی مر گئی، تو ہم دیکھا ہے ہم نے ایسے لوگوں کو جن کی شریک حیات چلی جاتی ہیں تو وہ پھر افسردہ رہتے ہیں. یا کوئی بیٹا چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، جوان بیٹا چلا گیا، تو وہ افسردہ ہو جاتا ہے اور افسردہ رہتا ہے. دیکھیں تعزیت وغیرہ یہ اسلامی طریقہ کار ہے. تعزیت یعنی فاتحہ کی دعا کرنا، یہ یعنی میں اس کا انکاری نہیں ہوں، ہونا چاہیے. تعزیت ہونی چاہیے، مردوں کی تعزیت، ایصال ثواب ہونا چاہیے، یہ وہ. لیکن ہم نے تو اس کو ایک بدخبری بنا لیا ہے. یعنی جو بھی یہ خبر ملتے ہیں تو ہم اس کو خوشخبری نہیں کہتے، یہ بدخبری ہوتی ہے ہمارے لیے. اس بات کو ذرا نوٹ کر لینا. یعنی یہ جو 4-5 چیزوں میں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی. دشمن آ گیا، خوف کی فضا، تو ہم اسے اچھی خبر نہیں جانتے. اسی طرح بھوک ہے، پیاس ہے، مال اور اولاد کی کمی ہے، جانوں کی کمی ہے، میووں کی کمی ہے، اسے ہم بدخبری تصور کرتے ہیں. لیکن یہاں بشر الصابرین ہے. تھوڑا سا اپنا مائنڈ چینج کرنے کی کوشش کریں نا. اپنا مائنڈ اللہ کے جو کی خوشی ہے اس کے مطابق اپنا مائنڈ چینج کر لیں. اور ایسے جب خوف اور اس کی حالت آتی ہے بھوک، تو اس میں آپ خوشخبری دیں. اور یہاں تو پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم خوشخبری دو الصابرین، صبر کرنے والوں کو. تو بہرحال ہمارا تو یعنی بہت ہی زیادہ خراب حال ہے. لیکن آج کی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں وہ آپ نے ترجمہ سنا کہ اولئک علیہم صلوات، شاباش. اب شاباش کس چیز پہ ہے؟ صبر کرنے والوں کو. یعنی صبر کا میں نے آپ کو معنی بیان کیا کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی اللہ تعالی کی جو آزمائشیں ہیں اس پر آپ ثابت قدم رہیں، اپنے جادہ مستقیم سے ہٹے نہیں، اپنی منزل کو چھوڑے نہیں.
جو آپ کا طریقہ کار ہے اس سے روگردانی نہ کریں. تو ان پر اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں، قرآن کی زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی جو مفہوم قرآن ہے، بشر الصابرین کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ اپنی جو جادہ مستقیم ہے اس پر آپ قائم رہتے ہیں، جو آپ کے منزل ہے اس پر آپ قائم رہتے ہیں، تو اس میں پھر شاباش آپ کو ملے گی. جیسا کہ ایک قابل محنتی طالب علم ہوتا ہے اور وہ سوال کا جواب بڑے اچھے انداز میں دیتا ہے، تو استاد جو ہے اسے بلا کے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے اور اس کو شاباش دیتا ہے. بالکل اسی طرح ہمارا رب ہمارے انتظار میں ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ کب بندگی کی شرائط پر میرا بندہ پورا اترے گا. اور یہ بندگی کی شرائط ہیں جو کہ بیان ہو رہی ہیں سامعین کرام. تو اگر ایک بندہ اسی ابتلا اور آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاباش شاباش میرے بندے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پہ شاباش ہے، ان کے رب کی طرف سے اور رحمتیں ہیں. اب اللہ کی طرف سے جس کو شاباش مل جائے اور رحمت ہو تو کیا کہنے. اولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں. یعنی یہی طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا، پالیسی یہی ہے کہ آزمائشیں ہوں گی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. لفظی ترجمہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت، اب جو ارادہ کرتا ہے گھر کا، او اعتمرہ یا زیارت کا، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کا طواف کرے. ومن تطوع خیرا، اور جو بھی خوشی سے نیکی سر انجام دے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والا ہے. صفا مروہ سامعین کرام دو پہاڑیاں ہیں، اس کی ایک تاریخ ہے، اور تاریخ یعنی یہ ایک پوری اس کی پیچھے ایک تاریخ ہے. اور تاریخ کے جو اسباق ہیں وہ یہ ہیں کہ کس طریقے سے ایک بندے کو اپنے مالک کی رضا کی خاطر یعنی تکالیف برداشت کرنی چاہیے. چونکہ مضمون اس کا آ رہا ہے، تکالیف برداشت کرنے کا آ رہا ہے اور آزمائشوں کا آ رہا ہے. تو اسی یہ صفا اور مروہ جو ہے اس کی تاریخ کے پیچھے بھی ایک زبردست محنت اور جد و جہد کی کہانی ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے آئے اور اللہ کے حکم پہ یہاں چھوڑ دیا. اب دیکھیں یعنی لق دق صحرا ہے، اور ایک خاوند اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے ایک لق دق صحرا میں بنا کسی خوراک اور پانی کے چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ کم آزمائش ہے. تو صفا مروہ کی میں تاریخ آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور ضروری ہے کہ اس کے پیچھے یعنی اللہ تعالیٰ کس طرف ہمیں اشارہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر ابراہیم علیہ السلام آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کہ پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے. کہاں گئے؟ پیغمبری کی ڈیوٹی کے لیے. یہاں تو کوئی تھا نہیں کہ جو رسالت کی ڈیوٹی انجام دیتے. وہ چلے گئے اپنے رسالت کے منصب کو ادا کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے چلے گئے. اور اچھا یہاں جو حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹا جو ہے وہ ایک وقت تک تو خاموشی میں انہوں نے وقت گزار دیا. اب پیاس لگی بچے کو اور وہ تڑپنے لگا، رونے لگا، تڑپنے لگا. اور ماں جو تھی، ظاہر ہے کہ ایک ماں تھی، اس کو پریشانی ہوئی، وہ پانی کی تلاش میں دوڑی. یہ صفا اور مروہ جو تھیں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے نیچے جو ہے تھوڑا سا نشیبی علاقہ ہے. تو یہ پہاڑیوں پہ چڑھ کے ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لینے کے لیے دوڑی کہ میں دیکھوں کوئی یعنی مدد کرنے والا ہے، کہیں پانی کے آثار کوئی ہیں. تو 7 چکر انہوں نے لگائے، اور بیچ میں جو نشیب کی جگہ آتی تو ان سے وہ بچہ اوجھل ہو جاتا
تو وہاں پہ وہ جو تھی ذرا دوڑ کے جاتی تھی. اب یہ 7 چکر لگائے، یہ چکر طبعی تھے، فطری طور پہ تھے، لیکن گلہ نہیں تھا، شکوہ نہیں تھا. بس یعنی پیاس، بچے کو پیاس لگی تھی، بچہ رو رہا تھا، لیکن ان کا گلہ شکوہ نہیں تھا. ایک امتحان تھا، اور امتحان جب آیا تو انہوں نے اسباب کو استعمال کیا، جو ظاہری اسباب تھے کہ بھئی تم نکلو، پانی کی تلاش میں نکلو، ادھر ادھر دیکھو. تو اس طبعی اور فطرتی طور پہ جو ان کی حالات تھے اس وقت انہوں نے 7 چکر لگائے. اب وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے مقبول ہوئے کہ وہ 7 چکروں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دے دیا. تو جب بھی ہم جاتے ہیں سامعین کرام، حج کے ہر موقع پہ ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ رکن ہم کیوں ادا کر رہے ہیں؟ منا میں کیوں ٹھہر رہے ہیں؟ شیطان کو کیوں مار رہے ہیں؟ عرفات میں کیوں جا رہے ہیں؟ چکر کیوں لگا رہے ہیں خانہ کعبہ کے گرد؟ یہ پانی کیوں پی رہے ہیں؟ یہ مقام ابراہیم پر نفل کیوں ادا کر رہے ہیں؟ پھر قربانی جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب طواف کا یہاں تذکرہ ہے، تو آپ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے. یعنی حج کا جو بھی مناسک ہیں، مناسک حج، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، ایک سبق ہے اور حکمت ہے. اکثر لوگ تو ہم اندھے بہرے ہو کے چلے جاتے ہیں، اور کوئی خاص وہ نہیں ہوتا، جذبہ بھی نہیں ہوتا، اور بس ایک کولو کوئی بیل کی طرح دوڑتے رہتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں. تو یہ یعنی صفا مروہ مضمون دیکھیں گزرا ہے ابھی آزمائش کا اور ابتلا کا. تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ دیکھو اے انسان، تم اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دو، اور اس میں جو بھی تم کرو گے تو اس کو وہ مجھے مقبول ہے، وہ مجھے مقبول ہے، اور میں اس کی قدر کروں گا. شاکر علیم تطوع خیرن، یعنی آپ خوشی سے نیکی سر انجام دو، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو اور اللہ کی رضاؤں کی تکمیل میں گزارو، تو تمہارے ہر عمل کی میں قدر کروں گا. اب وہ دیکھیں اماں ہاجرہ کا جو دوڑ لگانا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، اور پھر اس نے یہ طریقہ رکھ دیا کہ جو بھی حج کے لیے آئے گا، طواف کرے گا، اور تو اس کو یہاں اس کا جو عمرہ ہے اور حج یہ پورا نہیں ہوگا جب تک وہ صفا اور مروہ کا طواف نہ کر لے، چکر نہ لگائے، اور اس واقعے کی یاد میں. تو اس میں ایک زبردست سبق ہے. اور بہرحال میں یہاں رک کے تھوڑا سا اپنا جائزہ، اس معاشرے کا جائزہ بھی ہم لیتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے لیے تو ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ساری زندگی گزارتے ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے. آپ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، ساری کی ساری آپ کی خواہشات دنیاوی ہیں، اور اس کے لیے جو ہے آپ روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں کیوں نہیں قبول کر رہا، کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آپ مجھے پیسے کیوں نہیں دیتے، مجھ پہ مہربانی کیوں نہیں فرماتے، مجھ پہ مہربانی فرمائیے. پھر رزق کے فراخی کے لیے آپ وظائف پڑھتے ہیں. تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن آپ کا سارا نقطہ نظر زندگی گزارنے کا صرف دنیا بن گیا تو آپ کا تو یعنی پھر آخرت کا تو کوئی نام و نشان نہ رہا آپ کی زندگی میں. ہمارا عام طور پہ رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، دنیا ہی میں ہم رہ رہے ہیں، اور دنیا ہی کو ہم نے اپنا قبلہ اور کعبہ اور منزل بنا لیا ہے. دنیاوی کامیابیوں کو ہم سمیٹتے رہتے ہیں، سمیٹنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ توجہ کی نہیں ہے. اب یہ صفا اور مروہ کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میری نشانی ہے. میری نشانی یعنی میری دین کی نشانی ہے، اور اس کا ایک خاص مقام ہے. سامعین کرام، صفا اور مروہ کا مثلا مناسک حج میں ایک خاص مقام ہے. تو اس کو یعنی ایک انسان، ایک مومنہ کی فطری دوڑ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بنا کے پیش کر رہے ہیں
کہ وہ دوڑی تھیں لیکن یہ میری عبادت میرے دین کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس میں ایک زبردست سبق ہے سامنے کرام، اور وہ میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو اپنی بیوی کو اللہ کے حکم پہ چھوڑ دیا، اسباب دیکھیں، اسباب یہاں ایک قیمتی نقطہ ہے، اگر آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں اللہ کا حکم کی تعمیل جو ہے وہ انسان کے لیے، مومن کے لیے لازم ہے کہ یہ اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب نہیں ہوتے ہیں لیکن حکم ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے حکم کو ترجیح دینی چاہیے اور اسباب کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ لقدق صحرا جو تھا، پہاڑی علاقہ تھا، نہ پانی تھا نہ خوراک تھی، وہاں حکم الہی کی تکمیل کے لیے اپنے بیوی اور شیرخوار بچے کو، یہ دیکھیں آپ نہیں کر سکتے لیکن کرنا چاہیے، یعنی تیار تو رہنا چاہیے نا۔ دیکھیں پیغمبروں کی زندگی تو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور کما قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید، کہ تمہارے لیے ابراہیم اور جو ان کے ساتھی تھے ان میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے فالو کرنے کے لیے۔ دیکھیں ہم تو فالوورز ہیں، ہم نے فالو کرنا ہے، فالوورز ہیں ہم اللہ کے، لیکن اب اللہ کے بندوں کے جو طریقہ کار ہے، جو ان کا اسوہ حسنہ ہے، وہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے، ہم نے عبرت لینی ہے، اور ان پیغمبروں کے کاموں کو یعنی اپریشیٹ بھی کرنا ہے اور اس کو فالو بھی کرنا ہے، یعنی ان کا اتباع بھی کرنا ہے۔ اب یہ صفا اور مروہ جو ہے، اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے عقل، بظاہر عقل کے خلاف ایک کام کیا کہ اپنے بیوی اور شیرخوار بچے کو صحرا میں چھوڑ دیا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا حکم الہی تھا۔ اسی طرح ساری زندگی ان کی اس امتحانوں سے پر ہے سامنے کرام، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے امتحان لیے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو برا بھلا کہا اور سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کی، تو قوم جو ہے وہ ضد پہ اڑ گئی، بلکہ الٹا ابراہیم علیہ السلام کو یعنی آگ کے الاؤ ان کے لیے روشن کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بخوشی اس میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کوئی ایسا صحیح عقل والا بندہ، ہماری عقل تو جو الٹی ہے، لیکن اس وقت میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، کبھی بھی اللہ کے حکم پہ آپ اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کیا بات ہے، لیکن ہم نے تو اس دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم زندہ ہیں، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میری نشانیاں ہیں، تو تم جب ارادہ کرو حج کا یا زیارت کا، فلا جناح علیہ، یا حج کے لفظی معنی ارادے کے ہیں، قصد نیت کے ہیں، اور اعتمر کے معنی ہیں زیارت کے، یعنی تم بیت اللہ کے حج کا جو وہ ہے ایک اصطلاحی کام ہے، فرض ہے ہمارے دین میں، جس پہ فرض ہوتا ہے، استطاعت جس کی ہوتی ہے اس پہ فرض ہے۔ عمرہ جو ہے زیارت کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے درمیان تم نے کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں تم طواف کرو، ان دونوں کے درمیان۔ آپ کو معلوم ہے جو حاجی جاتے ہیں وہ لازمی طور پہ وہ کرتے ہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو خوشی سے نیکی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر قدردان بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے۔ یہاں ایک نقطہ ہے سامعین کرام کہ نیکی خوشی سے ہوتی ہے، وہ نیکی نہیں ہے جو جبر سے ہو، جو زبردستی ہو اس کو ہم نیکی نہیں کہہ سکتے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا،
اور جس نے نیکی کی خوشی سے، تطوع خوشی سے نیکی، الا ان تطوع ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ دیکھیں مضمون اصل میں چلا آ رہا ہے آزمائشوں کا، لیکن آزمائشیں جب آتی ہیں، تھوڑی سی میری طرف توجہ، یہ آزمائش آئی، انہوں نے ہنس کھیل کے گزار دی، حضرت ہاجرہ نے ہنس کھیل کے گزار دی، خوشی خوشی۔ ہنس کھیل کے مطلب یہ ہے کہ خوشی سے انہوں نے، آپ کو میں نے وہ پورا واقعہ بھی نہیں سنایا نا، کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے ان سے 2-3 مرتبہ پوچھا کہ بھئی تم کس کے حکم پہ کیوں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو تم جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک خوشی سے انہوں نے فیصلہ کیا رہنے کا، لیکن وہ شوہر کا دامن بھی تو پکڑ سکتی تھی۔ اماں عائشہ جو تھیں، وہ حضرت حاجہ، جب وہ جا رہے تھے تو ان کا دامن پکڑ سکتی تھی کہ بھئی تم ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں کھانے اور پینے کا کیا بندوبست ہے، ہمیں موت کے منہ میں۔ اگر آج کی کوئی خاتون خانہ ہوتی تو پھر وہ تو یہی کہتی، لیکن نہیں، انہوں نے ایک تو رہنا قبول کر لیا بنا کسی ظاہری اسباب کے۔ پھر تو جو اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے وہ آپ کو معلوم ہے، وہی جو جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کی جو پاؤں کی رگڑ ہے حضرت اسماعیل کے، ان سے انہوں نے چشمہ نکال لیا، اور وہ جب آئیں بچے کے پاس تو کہنے لگی زمزم، کھڑے ہو جاؤ، رک جاؤ، تو زمزم نام پڑ گیا۔ تو دیکھیں یہ تطوع خیرن پہ میں بات کر رہا ہوں۔ نیکی، ایک بات نوٹ کر لیں کہ نیکی خوشی سے ہونی چاہیے، اور جبر سے نیکی تو نیکی نہیں ہوتی سامعین کرام، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ہم تو بنا کسی مقصد کے اور بس نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، کوئی ہمیں خاص خوشی نہیں ہے، نہ ہماری نیت صحیح ہے۔ اس میں جو بھی ہمارے دین کے کام ہیں اس میں للہیت نہیں ہے، نفسانیت ہے بلکہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، شاکر، قدردان، علیم، سب کچھ جانتا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیں نیکیاں کرنا چاہیے، اور اصل نیکی یہ ہے کہ آپ زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ سنا دیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے لیے شاباشی ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ اولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، جس نے ارادہ کیا حج کا، او اعتمرا،
یا عمرے کا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے. ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے کوئی نیکی سر انجام دے گا، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان اور جاننے والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے رستے پر ہیں. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بے شک کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.